اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت 15 سے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہیں، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیتیں بینات، روشن، کھلی کھلی، واضح، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، یہ بالکل پیچھے بھی کلاس میں گزرا تھا، جو نہیں توقع رکھتے ہماری ملاقات کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، ائتی ہم جانتے ہیں کہ الف تے اور یہ سے بنتا ہے عطا یاتی، کہیں پہنچنا، کہیں آنا، اس سے پھر جو باب افعال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آتا یوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، تو دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور آتا یوتی سے ایک فعل امر بنتا ہے آتی، جو ہم بہت کامن استعمال کرتے ہیں، ربنا آتینا۔ ادھر کیا ہوا کہ یہاں دینے کی بجائے، یوتی کرنے کے بجائے، اس کے ساتھ اگر یاتی میں ہی بے لگا دیا جائے، مطلب تو اس کا لفظی مطلب بنے گا ساتھ آنا، ساتھ آنا مطلب لے آنا، تو یاتی بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ لے آنا، اور اگر اس کو فعل امر بنانا ہوگا تو فعل امر کا رول ہوتا ہے کہ آپ جو پہلا مضارع کی نشانی تھی اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس سے پہلے ایک الف لگا دی جاتی ہے، اور نصرہ باب کے علاوہ باقی دونوں بابوں میں زیر لگا دی جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی بن گیا ای تی بی، یہ وہی یہاں پر آیا ہے، اور یہ کیونکہ حمزہ وصلی ہوتا ہے تو پھر یہاں جب پڑھ رہے ہیں تو اکٹھا ہوگا تو اس کی آواز ختم ہوگی، یعنی ائتی بقرآن، لے آ قرآن، جوڑ کے پڑھیں گے تو بنے گا لکھا انا بی قرآن، اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر، مطلب یہ ہے کہ ان کو توحید کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہے اپنے بتوں کو پکارنے کی۔ کیوں پکارتے ہیں انہیں؟ یہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، وہ پکارتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے کام کریں گے، یہ اللہ سے ہمارے کام کروائیں گے، ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ جو ہمارے بت ہیں انہوں نے کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ ڈالا ہے، یا یہ اس طرح ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے، نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اور ایسے چہیتے ہیں جیسے ہم کسی کو بیٹا بیٹی بنا لیتے ہیں، تو جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پکارتے تھے، انہی کے بت بنائے ہوئے تھے، نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، کہ کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں تو یہ ہماری مدد کریں گے۔ قرآن جو ہے وہ مستقل اس چیز کی نفی فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، ان کو اس سے چڑ چڑھتی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، بدلا یبدلو، تبدیلاً بھی تفعیل ہے اردو میں، یہ تبدیل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا اس کو تبدیل کر دو، تو کوئی اس میں چینجز کر دو، کسی طرح ہمارے شرک کی بیچ میں گنجائش نکل آئے۔ اصل پرابلم ان کی یہ تھی، اور یہ ہمیشہ سے جب بھی کسی کو توجہ دلائی جائے گی اس کام پر، وہ جو روٹین میں کرتے چلے آ رہے، جتنی اس کی نوعیت لیس کریٹیکل ہوگی اتنا اس کو مسئلہ کم ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ سڑک پہ تھوک پھینک دیتا ہے دیکھے بغیر، اور گند، آپ اس کی توجہ دلائیں گے بھیا سڑک پہ تھوک نہ پھینکا کرو، ذرا کسی سائڈ پہ کر کے پھینک دیا کرو، تو اس کو برا لگے گا، ناگوار گزرے گا، وہ فوراً اس کا ڈیفenس میکنزم ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور وہ آپ کو چڑھائی کر دے گا، ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے ایک چیز کی، لیکن اتنا کریٹیکل ایشو نہیں ہے، شاید اتنا مسئلہ نہ بھی کرے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے جی بچے کی شادی میں فضول خرچی نہ ہو، اب وہ ذرا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، کریٹیکل ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے، اب اس کو غصہ زیادہ چڑھے گا۔ آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ جو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو شرک ہے، اس کے نتیجے میں تو تم سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا، اب وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو جائے گا، اب اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کروں۔ اب پہلے تو وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گھڑ کے لے آئے ہیں، کہیں سے سن کر لے آئے ہیں اس کتاب کو، تو اور مزید انہوں نے کہا اچھا ہم کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ اس قرآن کو نہ سنایا کریں، کوئی اور ہمیں سٹوری سنا دیا کریں، قصے کہانیاں سنا دیا کریں، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے یا یہ پریکٹس ہے، تو درس کی مجلسیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن میں قرآن کا ذکر نہیں ہوتا،
نماز کے بعد سارے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور کتاب پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کا نام فضائل قرآن ہو، چاہے جو مرضی ہو، مگر پیورلی جس کو قرآن کہا جاتا ہے اس پہ فوکس نہیں ہے۔ فوکس ذرا واقعات پر، ادھر ادھر کی باتوں پر، اس لیے کہ جی وہ ذرا آسان ہے، لوگ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اگر قرآن مشکل ہے اور لوگوں کو مشکل سے سمجھ آتا ہے تو پھر یہ تو اللہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی آسان سی بچوں والی کتاب بھیجنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو نصیحت قرآن ہی سے لینی چاہیے، اور یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے کسی اور کتاب سے تبدیل کر کے اس پر فوکس کر دیں یا اس کے اندر کا کچھ بدل دیں، کیونکہ جو اس میں ایسی آیتیں تھیں جو توحید کے متعلق تھی تو اس سے ان کو تھا کہ یہی بدلی ہیں تو ہم آپس میں ہمارا کمپرومائز ہو جائے۔ آج بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو کہیں سے جا کے کوئی فتویٰ لے۔ اب وہ فتویٰ قرآن کے بالکل خلاف بھی ہوگا تو کہیں گے جی مولوی صاحب نے دیا ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہے، وہ جائیں گے جہنم میں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ہمیں تو فتویٰ مل گیا، ہم تو معصوم ہیں۔ حالانکہ قرآن کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لیوے دیتا کہ آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے اور آپ فتوے کی بنیاد پہ کیے چلے جائیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا اپولوجسٹ ہیں، وہ قرآن میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اب لوگوں کو ہوتا ہے کہ اچھا جی باہر کے جو نان مسلم ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑی خوفناک سزا ہے، تو وہ اپولوجسٹ بن جاتے ہیں۔ آلدو چور کا ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ جیسے ہی کسی پہ شک پڑا یا اگر ثابت بھی ہو گیا کہ اس نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اٹ ڈپینڈس کہ اس نے کیا چوری کیا ہے، کن حالات میں چوری کیا ہے، اس حساب سے اس کے اوپر معاملہ کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو ایکچولی فقہا نے اپنی فقہ میں رائٹ ڈاؤن کر دی ہیں کہ مثلا روٹی چرانے پہ کوئی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کسی نے روٹی چوری کی ہے نا، اس پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، یہ مثلا اپیرنٹلی فقہ حنفی میں ہے۔ تو مگر جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ان کو ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ قرآن میں تو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے ہی نہیں، یا ہاتھ کاٹنے کا تو مطلب ہے کہ چھوٹی انگلی کا ایک اوپر کا سرا کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جو بھی آپ اپولوجسٹ بن کے کو مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو ایونچولی آپ جیسے تیسے کر کے کھینچ کھانچ کر اپنا مطلب اس کے اندر فٹ کر سکتے ہوتے ہیں، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قریش مکہ کا مشرکین کا طرز عمل تھا، جو چاہتے تھے کہ قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن آ جائے یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ قل فرما دیجئے، ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے، ان کے ابدلہ، اوریجنلی یہ کیا تھا؟ بدلہ یبدلو، تبدیلن والا جو باب تفعیل ہے، اور یبدلو وہ تبدیل کرتا ہے، ابدلو میں تبدیل کرتا ہوں، ان ابدلہ کہ میں تبدیل کروں ہوں اس کو، یہ میرے لیے نہیں ہے، مجھے روا نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنے جی سے، اپنی خواہش سے میں اپنی خواہش سے اس میں ترمیم کر دوں، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں، میرے لیے پاسبل ہی نہیں، مجھے اس کا کوئی حق ہی نہیں۔ تلقاء کا لفظ جو ہے یہ بھی لام کاف یہ ہے، یہ ذرا کمپلیکیٹڈ اس کی کو گرامر بنتی ہے، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ملاقات کی جگہ کو شاید کہتے ہیں، تو تلقائی نفسی یعنی مراد یہی بنے گا کہ اپنے نفس کی جانب سے، اپنے دل سے، تو میری کوئی تصنیف تو ہے نہیں کہ میں ایسا کر سکوں یا ترمیم کر دوں یا تنسیخ کر دوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں تو وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ اس قرآن کے سوا کوئی اور، یا اس میں ترمیم کر دو۔ کہہ دیجئے مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو بدلوں اپنے جی سے۔ ان اتبعو الا، جب الا آ رہا ہوتا ہے تو ان کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں، نہیں میں پیروی کرتا مگر، اور یہ حصر کا کلمہ بن جاتا ہے جس سے معنی محصور ہو جاتا ہے، یعنی ریسٹرکٹ کر دیتا ہے
اس کو تو ہم پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کر لیتے ہیں کہ میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یا میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف آتی ہے۔ اپنی طرف سے تو میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ انی، بے شک میں، اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، ان عصیتو، عصیتو یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں معصیت، عین صاد اور یہ سے یہ بنتا ہے عصا یاسی، تو عصا اس نے نافرمانی کی، عصیتو میں نے نافرمانی کی، ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی، بھی اپنے رب کی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اخافو کا یہاں مفعول آ گیا عذابا، تو میں ڈرتا ہوں عذاب سے، یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، ایک ہولناک دن کے عذاب سے۔ میں اس میں کو رد و بدل کر دوں تو کل کو میں اپنے خدا کے حضور جا کر کیا جواب دوں گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی برگزیدہ ترین ہستی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے اس ہولناک دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور ہم جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم ایسے نہ ڈر اور نہ چنت ہیں کہ ہاں جی کوئی نہیں باجی جو ہوئے گا ویکھی جائے گی، کچھ نہیں ہوندا، سارے ہی خراب نے، کلے اسی تھوڑی ہیں، انہیں بندہ انہوں اللہ جنم چ پا دے تو پھر سانو ہی پا دے، اور ویسے بھی اسی تو نبی کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو معاف ہی کر دے، ہمیں تو بخش ہی دینا ہے۔ اپنا بے خوفی کا جگرے کا لیول چیک کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، جو وحی آتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ کیوں فالو کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب کی نافرمانی سے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو اس دن وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں میرے کو ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے، بے شک میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں اس ہولناک دن کے عذاب سے، ایک ہولناک دن کے عذاب سے۔ قل، کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، انشاءاللہ بھی اسی طرح کا ہی لفظ ہے کہ اگر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے فیوچر میں چاہا، وہاں مراد یہ ہوتی ہے۔ لو شاہ سے اپیرنٹلی ماضی کی طرح مراد ہے کہ اگر اللہ نے یہ چاہا ہوتا، ما تلوتہ علیکم، تلوتو جو ہے یہ تلا یتلو سے ہے، باب نصرہ کے اوپر آتا ہے تو اس میں جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نصر تو، میں نے مدد کی، تلوتو میں نے پڑھ کر سنایا، تو اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھ کر سناتا ہوں اس کو علیکم تمہیں، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں نہ پڑھتا، یعنی میرے پاس تو آپشن نہیں ہے، میں نے کوئی شوق میں یہ نہیں کیا، مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں قرآن سنا سنا کے تمہارے اوپر کوئی سردار بن جاؤں گا اور میری نبوت کا دعویٰ ہے، تو ظاہر ہے اللہ کا جب رسول دنیا میں تشریف لے آئے، نبی آ جائے، تو جو بھی اس پر ایمان لائیں گے وہ ساری باتیں مانیں گے، ان کو پھر اس کا حکم ہر تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ہر چیز کا اختیار ہوگا، اور تمام پیسہ بھی اس کے پاس آئے گا، تمام اقتدار بھی اس کے پاس ہوگا، جو لوگ اس کو مان لیں گے ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے، جو نہیں مانیں گے ان کو پھر قیامت میں بھگتنا پڑے گا، وہ بات کی بات ہے۔ بٹ جیسے جھوٹی نبوت کے دعوے داروں نے دعوے کیے، وہ اسی لیے کیے نا کہ ان کو دنیا کا اقتدار ملے، مال و متاع ملے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی دنیا کا مال استعمال ہی نہیں کیا، جتنے لوگ مدینہ میں موجود تھے سب سے زیادہ اگر آپ سٹینڈرڈ آف لیونگ کو دیکھیں، جو کم سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اختیار فرمایا، چھوٹے 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 بالکل ایسے کمرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کے پاؤں پر ہاتھ مارتے، وہ پاؤں ہٹاتی پھر آپ سجدہ کرتے، اتنے چھوٹے حجرے تھے۔
ایسے سوتے تھے کہ جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر ٹاٹ کے بوریے کے نشان ہوتے تھے جس کے اوپر آپ لیٹا کرتے تھے. اگر بھوک کی وجہ سے صحابہ نے کبھی پیڑ پر 2 پتھر باندھے ہوتے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر باندھے ہوتے. آپ اگر کبھی مطالعہ کریں نا یہ جھوٹے نبیوں کی واقعات سنتے ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں کہ جب ہمارے ایون جو پیر ہوتے ہیں، جو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. دین کے اندر داخل ہوتے ہیں، یا تو اچھی اچھی واز کرنے ان کو آ جاتے ہیں، یا ویسے ہی وہ پیری فقیری کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. اور لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں ایسے ہستیاں جن کے پاس ہو جائیں، ان کی نظر نظرانہ دیں تھوڑا بہت، سارا دن چور بازاری کریں، اس کا پیر صاحب کو نظر نظرانہ کریں، اور اس کے بعد سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. یہ انسان کو ایک ڈیفenس میکنزم کا یہ بھی پارٹ ہے. پہلے تو انہیں کو غلطی ہے اس کو ماننا نہیں. اب اگر مانے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر سولوشن یہ ہے کہ غلطی تو کرتے رہنا ہے، لیکن اس کا کوئی چور دروازہ ڈھونڈیں. پیر صاحب کو آ جائیں گے، پیر صاحب کو نظرانہ دیں گے، پیر صاحب کہیں گے ہاں یہ میرا مرید ہے، قیامت والے دن مجھے جا کے چھڑا لیں گے. اور پیر صاحب جو ہے اس چکر میں مالا مال ہوتے چلے جاتے ہیں. بٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی پیسہ نہیں اپنی ذات پر رکھا، کوئی اپنی اولاد کے لیے وراثت نہیں چھوڑ کے دے. کیوں نہیں چھوڑ کر گئے؟ کہ آپ کو یہ چاہیے ہی نہیں تھی. تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی یہ مال و دولت کے لیے، کوئی سردار بننے کے لیے یہ خود سے نہیں کیا. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی پڑھ کے نہ سناتا. یہ تو اب اللہ نے حکم دیا ہے تو میرے پاس چانس نہیں ہے کوئی. ولا ادراکم بھی، یہ ادراکم بھی جو ہے نا، یہ دیکھنے میں لگتا ہے ایک، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ادراک کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا. تو پہلے جب ہم جو لفظی ترجمہ کرتے ہیں نا، عام طور پہ ہم اس کو اردو سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں انسان کو شک پڑتا ہے کہ یہ فوراً کہ یہ ادراک سے ہوگا. اگر اس طرح غور سے دیکھیں تو ادراک جو ہے نا، درک کہتے ہیں نشیب کو. اوپر جانے والی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ دراجات ہوتی ہیں، نیچے جانے والی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ درکات ہوتی ہیں. پھر جو منافقین ہیں وہ درک الاسفل میں ہوں گے، جو سب سے نچلا درجہ ہوگا. اور درک سے پھر باب فعال بنتا ہے ادرکا یدرکو. اس کا مطلب کہیں پہنچ جانا، پا لینا، کسی چیز کو سمجھ جانا. اسی سے ادراک کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کہ تمہیں تو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، نہیں تم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. مگر ایک اور ورب ہوتا ہے دال رے یہ سے، درا یدری. درا یدری کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا. اس سے جب باب فعال بنے گا تو وہ ہو جائے گا ادرا یدری. وہ ہوتا ہے کسی کو جانکاری دینا، کسی کو باخبر کرنا. تو یہ جو ادرا ہے باب فعال کا، یہ یہاں استعمال ہوا ہے ادراکم. اور نہ ہی وہ تمہیں باخبر کرتا بھی اس سے، یعنی یہ جو قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، نہ میں تمہیں اس کو سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ اسے تمہیں بھی نالج میں دیتا اگر اس کی مرضی نہ ہوتی. یہ جو بھی ہوا ہے اس کی مرضی سے ہوا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا سردار بننے کا. فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تو عمر گزاری ہے تمہارے بیچ، میں تو ساری زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، من قبل ہی، اس سے پہلے. تو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تو ایسا کبھی بھی کوئی شوق نہیں تھا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بھی کتنی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو یہ فرما رہے ہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو، میں تمہیں اللہ کی کتاب سنا رہا ہوں، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اپنی عقل استعمال کرو. اور ہم مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے. تو آپ نے قرآن شریف کو پڑھتے وقت اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. کچا ذہن ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو جائیں پہلے ایک با عقیدہ عالم کو ڈھونڈیں جس کا عقیدہ بالکل درست ہو، اس سے قرآن پڑھیں، پھر وہ آپ کو پڑھے گا. اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ بالکل درست ہو وہ عالم کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جس فرقے میں آپ پیدا ہو گیا نا، بس وہی عالم ہے. اسی طرح سے مشرکین مکہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی جاتے اور اپنے پجاریوں سے پوچھتے، اپنی عقل استعمال نہ پڑتے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ کے سن کر گمراہ ہو جاتے. اور مشرکین ان کو یہی کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سننا، اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا. آپ اپنے سردار سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا. تمہارے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اپنے جا کے عالم سے پوچھو. یعنی جس عقیدے پر پیدا ہوئے ہو ساری زندگی اسی عقیدے پر گزارنا، اپنا عقیدہ چھوڑو نا.
کسی کا عقیدہ چھیڑو نا، یہ ہے اسلام کی ان کے لحاظ سے تعلیم۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی تعلیم بالکل اپوزٹ ہے۔ قرآن نے تو ان لوگوں کو ایڈریس کیا جو پوری کی پوری قوم ایک عقیدے کے اوپر قائم تھی، اور ان سے کہا کہ اپنے عقیدے کو چینج کرو اگر وہ غلط ہے، عقل سے فیصلہ کرو۔ قرآن نے تو نہیں کہیں بھی کہا کہ عقل گمراہ کر دیتی ہے تو عقل سے نہیں فیصلہ کرنا۔ جو فیتھ ہے نا، یہ تو لیپ آف فیتھ ہوتا ہے، یہ تو دل سے ہوتا ہے۔ وہ حالانکہ وہ ایک کانٹیکس میں ٹھیک ہے، بٹ بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل کا تو یہ کام ہی نہیں تھا کہ کود پڑے، یہ تو عشق سے ہوتا۔ تو بس اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے والد صاحب کے طریقے سے اس سے عشق رکھو، عقل استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن اس کے بالکل اگینسٹ ہے، قرآن بالکل الٹ ہے۔ مکہ کے مشرکوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمارے لیے بھی ہمارے نبی کا یہی پیغام ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس پرٹیکولر کیس میں بڑا کلیئر ہے، اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی چیز جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے 40 سال ان کے درمیان گزارے، جوان ہوئے، بڑی عمر کو پہنچے، رہنا سہنا ملنا جلنا ہر قسم کا تعلق ان کے ساتھ تھا، تو آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، آپ کی زندگی بالکل کلیئر تھی۔ تو ہر شخص یہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، آپ کی کوئی ایسی تربیت نہیں تھی، کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہو جاتی جن کے ذریعے ایک دم قرآن ایسے آپ کے منہ سے برآمد ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی اگر آپ مثال لیں اور فرض کریں علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو علامہ اقبال کی بڑی زبردست شاعری، اچھی بات ہے، لیکن ایک دو بڑی زبردست شاعری میں بہت ساری شاعری بڑی بیکار بھی ہے۔ دوسرے اگر ان کے شروع کے دور کی شاعری دیکھیں تو اس کے اندر فرق قسم کی وہ ڈیپتھ ہے، یعنی اممیچور ہے ریلیٹیولی، جیسے جیسے عمر گزرتی گئی میچور ہوتی گئی۔ اور وہ یہ شاعری ہے جو چھپی ہوئی ہے، جب چھپنے سے پہلے جب وہ اصلاح لیتے تھے اپنے استاد سے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں کوتاہیاں ہوتی تھی۔ اسی طرح انسان دنیا میں کوئی چیز سیکھتا ہے، یہ ایک طرح کا ایوولوشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ کسی نے اگر ریسلر بننا ہے تو وہ پریکٹس کرنی شروع کرتا ہے، پہلے دن تو وہ نہیں پچھاڑ سکتا کسی اسٹرانگ ریسلر کو، پھر آہستہ 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 ایک لیول پر پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم تربیت صحبت نہیں پائی جس کے ذریعے آپ آہستہ 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 ایک لیول پہ پہنچے کہ آپ اس قسم کی گفتگو بیان کر سکیں جو قرآن کا پیغام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے فصحاء میں بہترین فصیح بنایا، لیکن احادیث کو اگر آپ آج بھی پڑھ لیں، ذرا سی آپ کو عربی کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور قرآن کو پڑھ لیں تو دیر از نو کمپیریزن۔ قرآن کا تو کسی بھی چیز سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اسی لیے وہ معجزہ ہے اور اسی لیے اس نے چیلنج کیا۔ تو پہلی چیز تو ان کو یہ بتائی گئی کہ بھائی کوئی ارتقاء، کوئی نشو و نما ایسا میری زندگی میں تو پایا نہیں جاتا جس سے میں یہ مقام پر پہنچ سکوں۔ اور دوسری بات جو بہت زیادہ نمایاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فریب نہیں کیا، کبھی جعل سازی نہیں کی۔ جس نے 40 سال کے اندر کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کوئی اس طرح کی کوشش نہ کی ہو کہ سردار بن کے رہے، تو ایک دم وہ کیسے اتنا بڑا جھوٹا بن سکتا ہے ان کے بقول، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کسی نے ایسی صفت کا تجربہ نہیں کیا، سب کو پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، بے داغ ہیں، قابل اعتماد ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے سے کوئی 5 سال پہلے جو کعبہ کی تعمیر میں ایک واقعہ آیا تھا، اس کو حلف الفضول بھی کہتے ہیں، جس میں حجر اسود نصب کرنا تھا اور قریش کے مختلف خاندان آپس میں جھگڑ پڑے تھے اور قریب تھا کہ تلواریں نکلیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا اچھا چلو ابھی ہم بیٹھے ہیں تو صبح صبح جو سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوگا نا اس کو ہم وہ منصف مان لیں گے، پنچ بنا لیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو بے ساختہ لوگ پکار اٹھے کہ لو جی یہ تو امین آ گئے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ پورا قریش کا جو قبیلہ ہے اس کے سارے خاندان اس پہ متفق تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ساروں نے اس چیز کی گواہی دی اور پھر حضور نے فیصلہ بھی بہت زیادہ عقل مندی کا کیا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا،
ساروں سے کہا کہ اس کا ایک ایک کونا پکڑو، اس کو اٹھا کر قریب لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے نصب فرما دیا، جس سے سب کی شرکت بھی ہو گئی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل شعور بخشا تھا، وہ اس نبوت سے ہٹ کر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر یہ کردار تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں بھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا کردار ایسے ہے کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں، غیر مسلموں کے ساتھ ڈیل کریں، تو ان کو پہلی چیز یہی آتی ہے کہ اچھا یہ مسلمان ہے، یہ پتہ نہیں بےایمان ہوں گے، یہ پتہ نہیں ٹیررسٹ ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہمارا کردار لوگوں میں مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پروپیگنڈا بھی ہوگا اور اس میں بہت ساری حقیقت بھی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ وہ کردار ان سیلف ایک دلیل ہے، وہ کردار ان سیلف ایک دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی کہ میں نے تو تم میں عمر گزاری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی طرف سے کچھ تلاوت نہیں کر رہا، یہ اللہ نے ہی کیا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم امورا من قبلی افلا تعقلون۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں اسے نہ سناتا اور نہ وہ تمہیں اس سے باخبر کرتا، میں نے تو تم میں ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی چیز سے متعلق ایک بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، جب کیسر روم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا جس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ کوئی حضور کی قوم کا اگر شخص ہے تو اسے لے آؤ تاکہ میں کچھ سوال کروں۔ تو حضرت ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ کیسر کے ملاقات کریں، تو وہ کیسر سے پھر ملنے گئے۔ تو کیسر نے پوچھا اپنے ترجمان کے ذریعے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے، کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ دار کون سا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا جی کہ میں ہوں۔ تو اس نے کہا تم کیا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی رشتے میں میرے چچا داد بھائی لگتے ہیں۔ تو کیسر نے کہا کہ اس کو میرے قریب کر دو، اور باقی سب کو پیچھے کھڑا کر دیا جو باقی قریش کے لوگ تھے، اور ان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہو کہ اگر یہ کوئی جھوٹ بولے نا تو تم فوراً بتا دینا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس دن یہ بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے تو میں ضرور سوالوں کے جواب میں جھوٹ بول جاتا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، لیکن مجھے ہی ڈر لگا ہوا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے سے وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو بالکل ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ان سے یہ بجاؤ کہ ان کا نسب کیسا سمجھا جاتا ہے، ان کا خاندان کیسا سمجھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم وہ بہت عمدہ خاندان کے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے کسی نے کیا؟ انہوں نے جی نہیں کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان پہ کوئی جھوٹ کا الزام تھا؟ میں نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جھوٹ کا الزام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا امیر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور اور کم حیثیت والے؟ میں نے کہا جی کمزور اور کم حیثیت والے لوگ ہیں ان کے زیادہ تر ماننے والے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹتی جا رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں جی تعداد تو برابر بڑھ رہی ہے۔ پھر نے کہا کہ ان کے دین سے پھرا بھی ہے واپس اسلام لانے کے بعد؟ انہوں نے کہا نہیں جی پھرا بھی نہیں ہے۔ پھر نے کہا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ویسے آج کل ایک معاہدہ ہو رہا ہے جو جس کی طرف ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس سے وہ وعدہ خلافی نہ کر لیں، اور وہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس پوری گفتگو میں بس مجھے یہی ایک موقع ملا جس میں کوئی ایسی میں بات گول مول کر سکوں جس سے حضور کی کوئی ڈیگریڈیشن ہو سکے، نعوذ باللہ، ورنہ اس پہ میرے ساتھی نہیں کہہ سکوں گے۔ تو فیوچر کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر دیں، ویسے ان کو اندیشہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی وعدہ خلافی کی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ مسجد میں ایک نماز کا ٹائم ہوتا ہے جمعے کا، اور اس کے بعد وہ پونا پونا گھنٹہ جمعہ لیٹ کر دیتے ہیں، اپنی تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کو وعدہ خلافی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ کسی سے ہم کہتے ہیں کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں تو 1.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، اس کو بتانے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ یعنی آپ نے کہیں آنا ہے، پہنچنا ہے، اب لیٹ ہو گئے، آپ ایک میسج کر دیں، ای میل کر دیں، فون کر دیں، انفارم کر دیں تاکہ اگلا نے کوئی آپ کی وجہ سے میٹنگ آگے پیچھے کی ہے وہ اس کو کر لے۔ کسی کے گھر بھی اگر پہنچنا ہے تو وہ یہ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، اس کے بعد وہ ایک ٹائم بتا دیتے ہیں، اس کے بعد 2 گھنٹے بعد آتے ہیں وہ لڑکی والے، وہ بیچاری لڑکی کو تیار کرا کے بیٹھے رہے۔ یعنی بالکل ہمارا معاشرہ جو ہے
وہ 100% نہیں تو 70-80% الٹ ہے اس چیز کے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایون نبوت سے پہلے بھی تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ جی کبھی لڑائی ہوئی ہے یا جنگ کی ہے، تو اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں، کبھی ہم انہیں۔ تو انہوں نے بتایا کن کاموں کا حکم دیتے ہیں، تو جن چیزوں کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، نماز، صدقہ، پاک بازی، مروت، وفا، عہد اور امانت کے حکم، یعنی جن چیزوں کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وہ چیزیں بھی ایسی تھیں کہ ان کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو جس کی فطرت میں ذرا سی بھی پاکیزگی، ذرا سی بھی سچائی ہے، وہ اس میں ڈبیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں میں کوئی ایشو ہے۔ وہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ ہونا تو یہی چاہیے۔ اس کو بھی نگیٹ نہیں وہ کر سکا، وہ یہ ایسی کوئی نہیں کہا تھا کہ ہمیں چوری کا حکم دیتے ہیں یا بددیانتی کا حکم دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پیچھے لوگ کھڑے تھے تو اس وجہ سے اس کو آپشن بھی نہیں تھی جھوٹ بولنے کی۔ پھر انہیں کیسر نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے کہا "جی، میں نے ان کے نسب کے متعلق دریافت کیا، وہ تمہارے یہاں صاحب نسب شریف تھے، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی خاندانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ پہلے کبھی نہیں کیا، تمہارے یہاں کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا نا تو میں سمجھتا چلو یہ کچھ شاید کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ جو لوگوں کے متعلق کبھی جھوٹ نہ بولے وہ خدا کے متعلق جھوٹ بول دے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا، اگر ہوتا تو میں فیصلہ کرتا کہ شاید یہ اس کی سلطنت واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی اتباع کمزور لوگ کرتے ہیں تو انبیاء کے دور میں یہی گروہ سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، پھر ان کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، پھر ان کے ایمان کا بھی یہ حال ہے کہ جب وہ ایمان مکمل پر پہنچ جائے تو پھر وہ واپس نہیں نکلتے، جب وہ دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر کوئی چیز سے مومن ہٹا نہیں سکتی۔ پھر تم نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، تو انبیاء کی یہی شان ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پھر میں نے پوچھا کہ جنگ ہوئی ہے اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ ایک کے حق میں نہیں گیا، کبھی تم ہارے کبھی وہ ہارے، تو انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن اینڈ میں وہی جیتتے ہیں، انہی کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ پھر جو کام بھی پوچھے وہ بھی سارے ایسے تھے جو اچھے کام ہیں، تو انبیاء کی یہی صفت ہوتی ہے، اور میرے علم میں تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، یہ مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، اور جو تم نے باتیں بتائیں اگر وہ سچ ہیں تو پھر وہ بہت دن قریب ہیں کہ اس جگہ کے وہ حکمران ہوں گے، اور میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا اور ان کی خدمت میں ہم موجود ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی گواہی جو ان کے سخت ترین مخالفوں نے وہاں جا کے دی، اس گواہی کے نتیجے میں کیسر روم نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں ان کے پاس جاتا اور ان کے پاؤں دھوتا۔ بعد میں خیر اس کے درباریوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے اقتدار کے چھننے کے خوف سے وہ مسلمان نہیں ہوا، مگر یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، صحیح احادیث والی کتابوں میں جیسے الرحیق المختوم ہے، اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، کیا طرز زندگی تھا، اور ہمارا کیا طرز زندگی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمارا کام ہے ہم اس کو فالو کریں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت، فتبعونی یحببکم اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے کہ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ رزلٹ ہے اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرنے کا۔ نقصان کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولنا پڑ جائے گا، کہیں چھوٹا موٹا معمولی شارٹ ٹرم کا نقصان ہو جائے گا۔ بےایمانی نہیں کریں گے تو وہ چھوٹا موٹا شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم میں انہی چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ جو کاروباری بھی اگر کہیں مشہور ہو جاتا ہے، وہ خاندان میں بھی شخص مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مشورہ دیتا ہے، ایکچولی لانگ ٹرم میں تو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ موٹ بات کر کے اپنا جھوٹا روب اور جھوٹی عزت پیدا کر لے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو تو شیخیاں مارنے کی عادت ہے،
اس کی عزت ایکچولی ختم ہو جاتی ہے جو اس نے ٹیمپریری بنائی ہوتی ہے. اگر کسی نے 2 نمبر طریقے سے مال و دولت کر کے پیسہ حاصل کر کے عزت بنائی ہوتی ہے، تو وہ بھی لوگوں کے دلوں میں تو اس کی عزت نہیں ہوتی. اندر سے تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کا فضول آدمی ہے. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. مشرکوں کو یہ کہا گیا ہے کہ عقل سے کام لو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عقل سے کام لیں. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ازلم اکبرو کی طرح ہے، زیادہ ظالم. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جس نے افترا کیا، جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، کذبن جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی یا جھٹلایا، بآیاتی ہی اس کی آیتوں کو. کذیبہ جو ہے یہ نارمل ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. اور کذبہ جو ہے یہ باب تفعیل ہے، اس کا مصدر بنے گا تکذیب، کسی کی تکذیب کرنا، کسی کو جھوٹا کہنا، کسی کو جھوٹلانا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی اگر تم یہ کہو کہ میں اپنی طرف سے لایا اور اس میں چینجز کر دوں اور تمہیں قرآن کو ذرا ایڈٹ کر کے اس کا ریوائزڈ ایڈیشن پیش کر دوں، تو یہ بڑے ہی ظلم کی بات ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھوں. میرا تو بس میں ہے ہی نہیں، میں تو اپنی طرف سے لایا ہی نہیں. اور جو تم کر رہے ہو، جو اللہ کی کتاب کو مسلسل جھٹلا رہے ہو، تو تم سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں ہے. اب کون مجرم ہے ظاہر مستقبل میں پتہ لگ جائے گا. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح پانے والے نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھو، ہم دونوں میں سے جو بھی مجرم ہے، اگر میں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے یا تم نے میری سچی نبوت کو جھٹلایا ہے، جو مجرم ہے وہ فلاح نہیں حاصل کر سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا. ابھی تم سردار بنے ہو، ابھی ٹھیک ہے تمہارا اقتدار قائم ہے. کیسے روم کا بھی اقتدار قائم رہا، اس نے جب یہ حضور کو قبول نہیں کیا، سمجھ جانے کے باوجود ایمان نہیں لایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا اقتدار بھی ختم ہو گیا، خود ہی اس نے پیشن گوئی کی تھی. اور قیامت والے دن بھی اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اپیرنٹلی جو انتظار کر رہا ہے. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک فلاح نہیں پائیں گے مجرم لوگ. وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ما جو لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے حضور. یہ تھا ان کا عقیدہ. وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں وہ ان کا نفع نقصان دے سکتے. حالانکہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو پاسبل نہیں ہے. تو کوئی کسی بت کو پکارے، کوئی کسی فرشتے کو پکارے، کوئی کسی بزرگ کو پکارے، حضرت علی کو پکارے، یا علی مدد، یا علی مدد کرے، نہ علی مدد کر سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں حضرت علی خود سے تو نہیں مدد کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک. دنیا میں ہمیں جو آل و راز ملتی ہے، رزق ملتا ہے، مال ملتا ہے، ان کی سفارش سے ملتا ہے. اور جب آخرت ہوگی تو وہاں پہ بھی یہ ہستیاں ہیں جو ہمیں بخشوا لیں. وہ اپنے معبودوں کو نہ تو خدا کی ذات میں شریک مانتے تھے، نہ خالق مانتے تھے، نہ مالک مانتے تھے. وہ ان کو خدا کے چہیتے سمجھتے تھے اور اس آس میں ان کی پرستش کرتے تھے کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے. یہ خوش ہو کے اللہ سے کہیں گے اس کو بیٹا دے دو، یہ خوش ہو کے اللہ سے کہیں گے کہ اس کی بخشش کر دو، اس کو جہنم میں نہ دو. تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتے، رسول اللہ کو پکارے، حضرت علی کو پکارے، بزرگوں کو پکارے، ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یس، اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہی ہے نفع نقصان دینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا آگے، ان کو تفویض کر دیے ہیں یہ کام. اور اب ان کی جب ہم خدمت کرتے ہیں، ان سے جب ہم مانگتے ہیں، ان سے جب مانگتے ہیں، تو یہ اللہ سے لے کے ہمیں دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے تو اختیار نہیں دیا ہوا، اللہ نے تو کسی کو نہیں دیا ہوا، نہ نفع کا نہ نقصان کا. کوئی ہستی ایسی نہیں ہے
حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مدد کی جب وہ دریا پار کرنے لگے تھے، سمندر پار کرنے لگے تھے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر جرار تھا، اور بنی اسرائیل والے کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ وہ آئے، آ کے انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنا عصا مارو، عصا مارا، سمندر بہتا ہوا ہے، اس کے دو حصے ہو گئے، بیچ میں سے کچھ راستہ نکلا ہے۔ اتنی بڑی مدد کی حضرت جبرائیل نے کی۔ حضرت جبرائیل تو ایک کرندے تھے، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہستی حضرت جبرائیل کی ہے، مگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب حضرت جبرائیل سے نہیں کہہ سکتے کہ اے جبرائیل میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک کر دے، یا جبرائیل میرا دشمن سے مقابلہ ہے، دشمن کو مار دے۔ جبرائیل دشمن کو مار سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے۔ فرشتے آئے غزوہ بدر کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ ہو کے لڑے، اپنی مرضی سے نہیں لڑے، اپنے پاس ان کی کوئی حیثیت، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو نفع نقصان دنیا میں لوگ پہنچاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، اسباب کے ذریعے نفع نقصان ہوتا ہے۔ بالکل ایک آدمی آپ کو چھری مار دیتا ہے، ہم مر جائیں گے، تو یہ تو ہوتا ہے، مگر جو فوت ہو گیا ہے وہ آپ کو چھری مار کے مار نہیں سکتا، بغیر اسباب کے نہیں مار سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، اللہ نے سسٹم نہیں رکھا۔ اللہ نے مگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روحوں کو بھی طاقت دے دیتا کہ وہ بھی واپس دنیا میں آ کے لڑائی کر کے اور مار دیتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ جیسے فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا کہ جب اللہ کے حکم سے آتے ہیں تو پھر جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے ایک پر سے بستی اٹھائی اور اس کو الٹ کے پلٹ دیا، تو وہ بالکل ہی بستی اوندھی ہو گئی، ایک پر کی مار سے انہوں نے پوری بستی تباہ کر دی۔ تو ان کے پاس پاور تو ہے، اجازت نہیں ہے، تو اللہ روحوں کو بھی دے دیتا اگر چاہتا تو اللہ نے نہیں دی ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے یہ اجازت کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نفع نقصان پہنچا سکے۔ جب وہ اپنی مرضی سے نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تو ان کو پکارنے کی، ان سے مانگنے کی، ان سے توقع کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ اسباب کے ذریعے اللہ نے اجازت دی ہے، ایک ٹیمپریری فیز ہے جس کے اندر ایک آدمی کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی کو پیسے دے کے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے، آپریشن کرتا ہے آپ کی، تو وہ کسی سے مدد چاہنا وہ بالکل فرق چیز ہے، یہ بالکل فرق چیز ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی شخص موجود ہے، کوئی ہستی موجود ہے، اس سے مدد لینا یا مدد کے لیے پکارنا، آدمی ڈوب رہا ہے اور پکارا ہے بچاؤ بچاؤ میری مدد کرو میری مدد کرو، اللہ کے سوا اس بندے کو بھی پکار لے جو سامنے کھڑا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈوبتے وقت پکارے یا غوث اعظم مجھے بچا لیں اور اللہ کو نہ پکارے، یہ انتہا درجے کی اسٹوپڈیٹی ہے۔ اور یہ سوچنا کہ سفارش انہوں نے کرنی ہے، یہ اللہ جا کے حضور پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب یہ میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سن کر اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب اللہ سنتا بھی ہے، جواب دیتا بھی ہے، تو بڑا ہی کوئی احمق ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نفع، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم، جس کو وہ جانتے ہیں، جسے تو خود ہی نہیں پتا، فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ یعنی یہ کیسے خوبصورت سٹائل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بیٹے دیں گے، پیسے دیں گے اور آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے جن کا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں نے آسمانوں میں کہیں دیکھا ہے نہ زمین میں کہیں دیکھا، ایسے سفارشی تو کوئی ہیں ہی نہیں جو یہ چیزیں کر سکتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے حق کو باطل کر سکتے ہوں۔ اگر اللہ کے ہاں ایسی سفارش مان لی جائے تو ایکچولی آخرت کا تو پھر ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ جب خدا کی عدالت میں، جیسے ہمارے یہاں عدالت ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی کو پتا ہوگی جج کو میں رشوت دوں گا یا سفارش کراؤں گا تو کیس میرے حق میں ہو جائے گا، تو اب ایک آدمی ہے چور بازاری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، جج کو یا پریشرائز کر لیتا ہے یا رشوت دے دیتا ہے، سفارش کرا رہتا ہے،
اور حق کو باطل کر لیتا ہے، تو اب وہ عدالت تو نہیں رہے گی نا، وہ تو اندھیر نگری ہو گئی، پھر اس میں حق تو نہیں ہے، اس میں کا چلانے والا عادل۔ تو اب اللہ کے حضور بھی اگر ایسا ہی ہو کہ ایک آدمی وہ سارے نیک کام کرے، سارا کچھ کرے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے وہ تو چلا جائے جہنم میں، ایک آدمی دوائیوں میں ملاوٹ کرے اور کر کر کے بچوں کو ماری جائے، اور جمعرات کے جمعرات جا کے کسی پیر صاحب کی درگاہ پہ چند روپے رکھا ہے، تو پیر صاحب جا کے اس کی سفارش کر کے اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو یہ حق تو نہ ہوا نا، یہ اللہ کا عدالت تو نہیں ہوگی نا، یہ تو اللہ معاف کرے کوئی اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہوگا۔ ایسی سفارش کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح الفاظ میں اس کو نگیٹ کر دیا کہ تم ایسی چیز کی اللہ کو خبر دینے کی کوشش کر رہے جس کو وہ خود ہی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کو کسی سفارش کی ضرورت۔ شرک جب بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت اللہ کی صفات میں جوڑی جاتی ہے، تبھی شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں سفارش کیوں ہوگی؟ مثلا کسی بادشاہ کے یہاں سفارش کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ جا کے کہتے ہیں کسی چلیں فیکٹری اونر ہے، آپ اس کے پاس جا کے سفارش کریں یہ بچہ بڑا لائق ہے، بڑا قابل ہے، اس کی گریڈ اچھے نہیں ہے، لیکن اصل میں نہ یہ بیمار تھا اس لیے گریڈ اس کی ٹھیک نہیں ہے، ویسے یہ بہت لائق ہے، آپ اس کو نوکری پہ رکھیں، آپ کو 3 مہینے میں ثابت ہو جائے گا میں نے بات صحیح کی۔ تو وہ کہتا ہے اچھی ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں سمجھدار آدمی ہے، عقل مند ہے، اس بچے کو بہت بہتر جانتے ہیں، ان کا جاننے والا ہے، تو نوکری میں رکھ لیتا ہے، یہ سفارش جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مگر یہ سفارش اس بنیاد پر بیسڈ ہے کہ جو فیکٹری کا اونر ہے وہ اس بچے کے متعلق نہیں جانتا، جو فیکٹری کا اونر ہے اس کو اگلے بندے پر یہ ٹرسٹ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم جاتے ہیں اپنے لمس کے جو پروفیسر ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ سر کو اچھا بچہ بتا دیں جو آپ کے حال میں اچھا ہو تو ہم اس کو ہائر کر لیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب انٹرویو کریں گے 15 منٹ کے انٹرویو میں ہم تو جج نہیں کر سکتے، ہم اتنے سمجھدار نہیں کہ 15 منٹ میں اس کو جج کر کے فیصلہ کر لیں، تو وہ پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے 2 سال بچوں کو پڑھایا تو ان کو تو پتا ہوگا، تو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہم سے بہتر ہے، ان کی قابلیت ہم سے زیادہ۔ جب بھی آپ کوئی سفارش قبول کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ایسی لازم آتی ہے جو سفارش کر رہا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی اس کو جا کے انفارم کرے کہ جی میرا مرید مجھے ہر جمعرات کو چندہ دینا تھا، بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا کہ معافی کے قابل ہے، مجھے پتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات مان لیں۔ یہی چیز شرک کی ہر چیز کو رد کرتی ہے کہ جو بھی شرک ہوگا اس سے تضاد پیدا ہو جاتا ہے خدا کی صفات میں اور ہمارے خیالات میں، وہ ایکچوئل صفات سے میچ نہیں کرتی۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ فرشتوں کو شریک ٹھہرائیں، چاہے نبیوں کو ٹھہرائیں، چاہے بزرگوں کو ٹھہرائیں، چاہے پتھر کے بتوں کو ٹھہرائیں، وہ جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یا تو صلاحیتوں کی نفی کرتی ہے یا اس کے علم کی نفی کرتی ہے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی ما یشرکون، کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی جس کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی کے متعلق سورہ انبیاء کے اندر ایک بڑی کلیئر طریقے سے یہ جو سفارش کی بھی ذکر ہے وہ آتا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، اولاد رکھتا ہے رحمان، سبحانہ وہ پاک ہے اس چیز سے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ نے عزت دی ہے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عزت دے گا کہ اللہ حکم کرے گا اور لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ ان کا مقام کیا ہے یا ان کی حیثیت کیا ہے؟ ویسے یہاں بات بیسیکلی فرشتوں کی ہو رہی تھی کیونکہ قریش مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کے اولاد سمجھتے تھے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اپنی ایفرٹ سے اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایک گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ بول لیں، اللہ ہی کچھ بولے گا تو آگے سے جواب دیں گے ورنہ چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی سوال پیدا ہو گیا وہ پوچھ لے، ایک لہذا چیز ہے، مگر ویسے اللہ کے سامنے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں،
کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیتے ہیں، ادروائز وہ خود سے بڑھ کر اس کے حضور بولتے نہیں ہیں، بولنے میں سبقت نہیں لے جاتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ہر اس چیز سے جو انہیں معلوم ہے اور جو ان سے ہو جائے، یعنی فرشتوں کو کچھ چیزیں معلوم ہے، جو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر جانتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فرشتوں کو معلوم ہی نہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جب اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے تو اللہ کے حضور کسی نے سفارش کس مقصد کے لیے کرنی ہے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ نئی سفارش کرتے بجز اس کے حق میں جس کی سفارش سننے کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یعنی وہ سفارش سے باطل کو حق یا حق کو باطل نہیں کر سکتے، اللہ خود ہی ان کو موقع دیتا ہے چلو جی اس کے حق میں سفارش کرو، جو قیامت والے دن ہوگا بیسیکلی، یا وہ دعا کرتے ہیں، یا وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جیسے دعا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے، فرشتے دعا کرتے ہیں صرف اس کے لیے جس کے حق میں اللہ دعا سننے کو راضی ہو، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا نہ سننا چاہے اس کے حق میں فرشتے بھی دعا نہیں کرتے، انبیاء بھی نہیں کرتے۔ یہاں انبیاء کو بتا دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی، حضرت نوح علیہ السلام کو منع کر دیا اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرنی، انہوں نے ان کے لیے بھی دعا کرنی بند کر دی۔ تو اپنی مرضی سے وہ نہیں کرتے، جہاں اللہ چاہے وہ کرتے ہیں۔ ہم بہرحال ہمارے پاس کیونکہ غیب کا علم نہیں ہے تو ہم سب کے لیے دعا کر دیتے ہیں ہماری خیر ہے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لرزتے رہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے قرآن شریف میں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے کلیئر فرمائے، بیکاز جو توحید ہے وہ بیس ہے قرآن کی، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک واحد امت، ایک امت، بس پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش دی اور بنیادی طور پر وہ ایک ہی امت سے تعلق رکھتے تھے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ توحید کے اوپر تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، جب انہوں نے اختلاف کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، وہ انبیاء بھی توحید ہی کی ہمیشہ دعوت دی انہوں نے، ایک ہی امت انہوں نے بنایا، بعد میں آ کر بھی، پہلے بھی وہ ایک ہی امت تھے اور بعد میں بھی ایک ہی امت بنانے کے لیے انبیاء آئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ گزر چکا ہوتا، سبق سبقت لے جانا، پہلے آگے نکل جانا، کسی کام میں آگے جانا، پہل کرنا، اور اگر پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے ایک کلمہ، یہ بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فی ما فیہ یختلفون، اس چیز کا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، پھر تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا اگر اللہ نے ان کو ڈھیل دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، اس میں آخری انصاف کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو ان کے کیس میں تو پھر قیامت ایک طرح سے زمین پر اتر آتی ہے، مگر اس میں بھی اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو مہلت دی جائے گی، حتی الامکان ان کو ڈھیل دی جائے گی تاکہ جو جو لوگ بھی پلٹ سکتے ہیں پلٹ لیں، اور یہ سب رسولوں کے کیس میں ایسے ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایکچولی خوش قسمت تھی اور ایونچولی میجورٹی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ پہلے والے انبیاء رسولوں کے کیس میں ایسا نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی قوم اتنی بڑی قوم میں سے چند لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب ڈوب گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں تو ان کے گھر میں سے ہی اپینٹلی ان کی 2 بیٹیاں ہی ان کے ساتھ حق کے اوپر تھیں، باقی سب کو برباد کر دیا گیا، مگر مہلت دی گئی۔ اس مہلت کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کو بڑی بڑی تکلیف سے بھی گزرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور شفیق ہے اپنے بندوں کے معاملے میں کہ ان کو مہلت عطا فرماتا ہے۔ اگر نہ ہوتا، ایسا فیصلہ نہ کیا ہوتا اس مہلت دینے کا، تو ڈیفینیٹلی عذاب آ چکا ہوتا۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، اور لوگ تو ایک ہی امت تھے، بس انہوں نے بعد میں اختلاف کیا، اور اگر طے نہ پا چکی ہوتی ایک بات تمہارے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، عذاب نہیں دے رہا، ڈھیل دے رہا ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوتی اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ بیسیکلی یہ اب نہ نشانی عذاب کا ذکر ہے، یہ کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے،
ویسے تو نشانی سے مراد دوسری بھی تھیں کہ اس کے خلاف فرشتے کیوں نہیں اترتے، اس کے لیے سونے چاندی کے ذخیرے کیوں نہیں اترتے، اس طرح کے وہ مطالبات کرتے رہتے تھے، بٹ یہاں جو نشانی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ سزا کی، اچھا اگر تم سچے ہو، اچھا اگر واقعی ہمارے پر عذاب آ جائے گا اگر وہ اللہ کو ایک واحد خدا نہیں مانے تو جاؤ پھر لے کے آؤ، جاؤ لاؤ دکھاؤ، ثابت کرو کہ تم سچے ہو، پھر ہم مانیں گے۔ فقل تو کہہ دیجیے انما الغیب للہ، غیب تو صرف اللہ کے پاس، غیب کا علم بس اللہ کو ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم دیا گیا تو وہی ہے جو اللہ نے خود سے دیا۔ جس چیز کا اللہ نے علم نہیں عطا فرمایا اپنے رسول کو، ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی اگر عالم الغیب نہیں ہے تو اور کسی کی تو کیا ہستی اور کام مجاز۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اگر تم انہیں نہیں ماننا، ڈٹائی کی اس حد پہ پہنچے ہوئے ہو کہ دین قبول نہیں کرنا چاہتے، سچ کو نہیں ماننا چاہتے، اور عذاب بھی تمہیں چاہیے، پھر انتظار کرو، ایونچولی عذاب آ جائے گا۔ یہ ایک جس کو کہنا چاہیے افسوس کا جملہ ہے، حسرت سے یہ جملہ ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری مرضی۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ نازل ہوئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، بس کہہ دیجئے غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پیر اور جو یہ شو کارڈ لوگ ہیں جب یہ دین میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ داخل نہیں ہوتے، وہ دین کے بزنس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر بالکل وہ صحیح، اپنے بات کرتے ہیں۔ میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ جی بالکل صحیح، جزاک اللہ، وعلیکم۔ سر ابھی اکثر آپ ذکر کرتے ہیں باب افعال، باب تفعیل، یہ کتنے قسم کے افعال ہیں سر؟ اس میں کتنے روشنی ڈالیے گا؟ جی باب تو جو کامنلی یوز ہوتے ہیں 7-8 ہیں، ویسے یہ باب افعال اور تفعیل ہم نے ڈسکس کیے تھے، یہ وہ ہیں جو ان ٹرانزیٹیو کو ٹرانزیٹیو کر دیتے ہیں۔ مثلا کوئکلی اگر میں بتاؤں، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، اور اس سے جب باب افعال بناتے ہیں تو بنتا ہے اخرجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا، اور باب تفعیل ہوتا ہے خرجہ، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا۔ تو یہ لازم کو متعدی کر دیتے ہیں، اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو افعال ہوتا ہے عام طور پہ اس میں ایک دفعہ نکالنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور تخریج جو ہے اس میں بار بار نکالنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں جہاں انزلہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ اترا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا 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 کر کے اہتمام سے اترا۔ تو یہ ہیں باب 2 کامن، اس کے علاوہ اور بھی ابواب ہیں، وہ بیچ بیچ میں جہاں ذکر آتا ہے میں وہ کرتا رہتا ہوں، اور اگر کسی کو انٹرسٹ ہوگا تو ہم اس کے لیے ایک علیحدہ سے چھوٹی سی کلاس کر سکتے ہیں کسی سیٹرڈے کو، جو بھی انٹرسٹڈ ہیں لوگ۔ رضوان صاحب آج کے درس کے متعلق تو نہیں ہے، لیکن پیچھے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48، اس میں انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق۔ سر اس کے متعلق تھوڑا سا بریف کر دیں۔ کچھ میں نے اصل میں زیادہ میں مودودی صاحب کو مطلب پڑھتا ہوں، لیکن دوسری کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ تو مودودی صاحب نے اس کا جو ہے نا یہاں پر الکتاب کا مفہوم جو لیا ہے، وہ جو قرآن لوح محفوظ میں ہے اس کا کی طرف اشارہ کرنا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پائی جاتی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی بجائے الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز مکشف ہوتا ہے کہ قرآن تمام وہ کتابیں جو مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، سب کے سب پھر اصل میں ایک ہی کتاب ہے۔ تو لیکن کچھ باقی میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے صرف پچھلی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ
जो मदूदी साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना अल किताब का, आप इस बारे में आपकी राय क्या है, या जो सही मफहूम आपने समझाओ? ये आयत नंबर क्या है, फिर से बताइएगा, सूरह माइदा की आयत नंबर 48 जी, सूरह माइदा की। वो मौदूदी साहब ने क्या किया है कि और जब हमने नाजिल की उनकी तरफ अल किताब, अब यहाँ अल किताब से मुराद है कुरान पाक, हक के साथ जो तस्दीक करती है उन चीज़ों की जो उनके पास मौजूद हैं, मिनल किताबी। तो मौदूदी साहब जो कहना चाह रहे हैं ना, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुतुब नहीं है या अल कुतुब नहीं है, अल किताब है। क्यों? क्योंकि अल किताब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ सिर्फ कुरान शरीफ के लिए, ये भी होता है, और अल किताब का लफ्ज़ तमाम आसमानी किताबों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो जो किताबें अंबिया पर, रसूलों पर उतरी, उसमें तौरात सब कुछ शामिल है। तो वो जो अल किताब है, उसको कहा यह जाता है कि वो लोहे महफूज पे है, और उसमें से ही पार्ट बाय पार्ट पहले तौरात उतरी, इंजील उतरी, कुरान शरीफ उतरा। तो वो कहना एक ही बात है, बाकी लोग भी यही बात करते हैं, मगर वो सिर्फ इसके तवज्जो दिला रहे हैं कि ये जो अल किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि ये अल किताब इस अल किताब ही का एक हिस्सा है। और एक्चुअली जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आई वो एक ही थी, सबका जो बुनियादी मैसेज है वो सेम था, चाहे वो तौरात थी, इंजील थी, ज़बूर थी, या कुरान शरीफ था। इस वजह से ये कुरान जब उतर आया, और कुरान में अब तहरीफ नहीं होनी क्योंकि बाकियों में तो तहरीफ हो गई, इसको अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। तो क्योंकि इसको महफूज कर दिया, इसलिए ये कुरान अब उनकी निगहबान बन गई है, अल किताब पूरे की। खुद भी अपनी निगहबान है, और अल किताब में से जो कुछ पहले उतरा है उसकी भी ये निगहबान है। तो उसमें अगर तौरात इंजील में लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये निगहबान किताब आ गई है जो अल किताब का पूरा मैसेज जो है वो बता रही है। तो असल में ये एक ही किताब है, उन्होंने ये कहा है। इसमें आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है उससे जो बाकी लोग कहते हैं। ठीक है जी, मुझे थोड़ी मैं इसी अल किताब से ये ले रहा था कि जो कुरान लौहे महफूज में है, शायद उसका मतलब ये बात की गई है ना, नहीं नहीं, वो सबके लिए कलेक्टिव। तफसीर पर। जी, ठीक है जी। चंद हफ्ते मैंने एकदम मस्जिद में नमाज पढ़ी असर की, उस मसले के मतलब मैं पूछना चाह रहा था। असर के वक्त जी इमाम साहब जिसे पैदा करने भूल गए थे, तो उन्होंने कैदा नहीं किया, सीधे खड़े होकर बाद में उन्होंने सीधा साफ करके जमात करवा दी। उसके बाद ठीक उन्होंने है। जो जो सवाल की उनकी मैं वजाहत थोड़ी चाह रहा था, क्योंकि एक जी सवाल जी ने मुझे परेशान भी, हैरान भी किया। पहला सवाल हम्म उन्होंने किया जी, वो इमाम साहब भूल जाते हैं ना, वो जो मुक्तदी होते हैं उनका वजू नाकस होता है, तहारत नाकस होती है, इसकी वजह से वो अच्छा इमाम साहब भूल जाते हैं। दूसरी अच्छा बात उन्होंने की कि भाई अपना, जिन लोगों ने पीछे कई लोगों ने लुकमा भी दिया, किसी ने सुभान अल्लाह कहा, किसी ने अल्लाह अकबर कहा, उन्होंने कहा जिन्होंने अच्छा लुकमे मुझे दिए थे वो अपनी नमाज दोबारा लुटाएं, उनकी नमाज नहीं हुई। इसके मतलब मैं अच्छा। वजाहत चाह रहा था जी। पता नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों बातें जो हैं वो वजन नहीं रखती। मतलब जी अगर वही किसी मैं, मुक्तदी ने वजू नहीं किया था, मतलब इमाम को भूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमाम भूल सकते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की है उसको जस्टिफाई, ये देखें ये डिफेंस मैकेनिज्म है। सही किसी इमाम को ही भूल गए होंगे, उन्होंने ये बात कह दी होगी, आगे से वो चली आ रही होगी। अगर वो ये बात करें, इसका जो बेहतर तरीके है, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे इमाम हज़रात ऐसे होते हैं जिनसे गुफ्तगू की नहीं जा सकती। आप उनसे पूछेंगे जी, जो आपने बात की थी ना कि पीछे मुक्तदी भूल जाते हैं, इस वजह से इमाम को नमाज भूल जाती है अगर वजू नाकस होता है, तहारत नहीं होती, अब बराह करम इसकी हदीस का रेफरेंस बता दो। तो सही आपको बता देंगे, क्योंकि मेरी मालूमात में तो ऐसी कोई बात है नहीं। हदीस में अगर ऐसी कोई बात होना तो फिर तो हम कहेंगे अच्छा, हदीस को चेक करते हैं, अगर वो सही हदीस है तो हम मान लेंगे। अगर सही हदीस में ऐसी कोई बात नहीं है तो समझ में आने वाली बात है। ये हो सकता है कि हमारी समझ में बात ना आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो, तो फिर तो हम कहेंगे हमारी समझ कमजोर है, बट उनको कहें सही हदीस का रेफरेंस दे। दूसरी बात, ठीक अगर हो किसी गया। ने लुकमा दिया है तो एक्चुअली वो अच्छी बात है, हाँ वो नमाज क्यों लौटाए, मतलब ये भी, सही इसके लिए भी वो किसी हदीस का रेफरेंस देना तो ठीक है। और अगर नहीं है तो अपेरेंटली तो जब लुकमा दिया था तो तभी उन्होंने सजदा साहब किया ना, तो सजदा साहब कर लिया, फिर तो मसला हल हो गया, वरना तो उनको ध्यान ही ना रहता शायद। तो जी, ये भी सबकी नमाज। मेरी, हाँ जी, मेरी नाकस राय में तो दोनों बातें मेरी समझ से बाहर है। अच्छा रिजवान भाई, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बच्चों को कार्टून्स वगैरह लगा कर दे देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत मतलब संभल नहीं रहे होते, तो हम कार्टून्स लगा देते हैं। कार्टून्स में भी हम्म आजकल पोएम्स हैं, म्यूजिक है,
لیکن ویسے تو ہم اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، لیکن جیسے کہ سانگز وغیرہ سے منع کیا گیا ہے، مطلب میوزک سے منع کیا گیا ہے، تو کیا بچوں کا تو ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ 7 سال تک تو بچے کیا کہتے ہیں، مطلب ان کا کوئی گناہ ثواب نہیں ہوتا. تو اس کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بچے جب وہ مطلب پوئم وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں یا اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس مطلب ہم ویسے سن تو نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس کانٹیکس میں آتا ہے کہ وہ چیز غلط ہے یا حرام ہے، نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا. لیکن یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے سنبھل نہیں رہے ہوتے تو کوئی بات نہیں، نہ سنبھلے. یہ طریقہ کار ہی غلط ہے کہ آپ بچوں کو ہاتھ میں کوئی ڈیوائس پکڑا دیں، کیونکہ آج کل کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان میں صرف کارٹون نہیں ہوتے، ان میں سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ بالکل. بچے کو اجازت دے دیں کہ یہ ڈیوائس تمہارے پاس ہے بیٹا، کارٹون دیکھو، تو اس کے اندر کوئی بھی ایڈ چل جاتا ہے، کوئی بھی چیز چل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ویسے ہی غلط ہے. تو اپنے بچے کو خود وقت دینا چاہیے. اگر کسی وجہ سے ماں باپ دونوں کام کرتے ہوں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر بیسیکلی اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور ان کے لیے ایسی کھلونے ہونے چاہیے جن کے بیٹھ کے، اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپس میں بے شمار کھلونے ہوتے ہیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت تو ہمارے پاس تو ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھوڑی تھا کہ ہاں ہم جی. کھیلتے نہیں تھے یا ہم بالکل سارا دن بور ہوتے رہتے تھے. بچے آپس میں کھیل لیتے ہیں. ہاں جی. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ویسے ہی. اچھا، دوسری بات ہے ٹھیک. میوزک جو ہے، گانا سننے بری بات ہے، وہ مختلف رائے ہیں اس کے اوپر. مجھے جو چیز صحیح سمجھ آتی ہے کہ زیادہ تر جو میوزک آج کل استعمال ہوتا ہے وہ نامعقول ہے، اس کو سننا گناہ ہے. جو نامعقول میوزک ہے، بڑا مثال کے اوپر ایک ملی نغمہ ہے یا ایک بچوں کی پوئم ہے اور اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے اور کوئی مشرکانہ چیز نہیں ہے، تو وہ ناجائز نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر گا رہی تھی خواتین، تو حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا. اچھا. تیسری جو آپ نے چیز کیجیے کہ 7 سال کی عمر تک گناہ ثواب نہیں ہوتا. 7 سال کی عمر کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو گناہ ثواب، یعنی گناہ نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ. ہاؤ ایور، آپ نے اصل میں جو بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے یہ وہ ایج ہوتی ہے. تو اب ہم ایک بالکل. لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ گانے سننا بری بات ہے یا جو کارٹون میں گانے آ رہے ہیں وہ برے ہیں. تو اب وہ گانے آ کے بچے کو گناہ نہیں ہوگا، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے واقعی نہیں ہوگا گناہ. لیکن جب بچہ وہ گانے سننے کی اس کو عادت ہو جائے گی، تو جب 7 عادت. سال اور 1 دن کا ہوگا یا 8ویں سال میں جائے گا تو ایک دم اس کی عادت کیسے چھوٹے گی؟ پھر تو کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. بالکل. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ بچوں کو چھوٹے ہوتے سے چیزیں سکھانی شروع کرو، اور چھوٹے بچوں کو نماز پڑھانی شروع کرو، اور 10 سال کے بچے کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ. میرے ذاتی خیال میں 10 سال کا بچہ بھی نماز پڑھنا پڑتا ہو تو گناہ نہیں ہے. مگر اگر وہ 10 سال کی عمر تک بھی نماز نہیں پڑھے گا تو باقی کی زندگی میں کیسے پڑھے گا؟ تو ماں باپ کا بالکل. یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو ان کو چھوٹی عمر میں کرنا. اچھا، اوپر سے جو کارٹون ہے اس کے اوپر بھی وان نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ کارٹون کا جو میوزک ہے یا بیچ میں کوئی اور چیز لگ جانا تو بات کی بات ہے. بہت سارے کارٹون بتاتے خود ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی واحد ہوتے ہیں اور بچوں کو دیکھنے والے. تو جو بچے کو اگر کوئی کارٹون دکھانا بھی تو پہلے خود دیکھیں، اس کو ایڈٹ کریں اگر ضرورت ہے، اس کے بعد بچے کو علیحدہ سے کسی ایسی جگہ لگا کے دکھائیں جو آن لائن نہ ہو. وہ پھر اس کو آپ 1-2 گھنٹے کی کوئی ایسا ڈیٹا بنا کے رکھ لیں جو ایٹ ٹائم آپ نے بچوں کو لگا کے دینا ہو، تو کوئی بات نہیں، بچوں دیکھ لیں اگر وہ اس کے اندر کوئی اس انٹرٹینمنٹ میں کوئی نامعقول چیز نہیں ہے. مگر انڈیپینڈنٹلی ان کو الاؤ نہ کریں کہ وہ جو مرضی دیکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سوا ہم کسی کو نہ پکاریں، اور ایون دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، کسی سے مدد لینے کی حتی الامکان ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ اپنے فضل سے، اپنے خاص در، اپنے پاس سے ہمیں ہمیشہ مالا مال رکھے، ہمیں کوئی محتاجی نہ ہو، ہمیشہ مانگیں تو اسی سے مانگیں، اور اس سے مانگتے ہی رہیں، اس سے ہمیشہ مانگتے رہیں، اور وہ ہماری آرزوؤں کو، امیدوں کو، دعاؤں کو، تمام جائز ضروریات کو پورا کرتا رہے. جو اس کی حکمت میں دنیا میں ہمیں دینے ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہمیں آخرت میں اجر عطا فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہیوں، گناہوں، صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں اپنے خاص رضا سے جنت الفردوس میں داخل فرما لے. آمین یا رب العالمین.